درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آدم علیہ السلام سے جب جنت کے اندر غلطی ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا ان کو حکم دیا تھا کہ اب آپ جنت سے نکل جائیے۔ پھر آدم کو بڑا ہی افسوس ہوا اور غلطی کا احساس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے معافی کے کلمات سکھائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارے اوپر آپ نے اگر رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں معافی کا اظہار کیا۔ اللہ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم۔ کیوں قبول کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہمارے سامنے جھکیں۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی، معافی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اس آیت سے ایک مسئلہ متعلق ہے۔ تواب، توبہ قبول کرنے والا، یہ لفظ ایسا ہے کہ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ اس آیت کے اندر تواب کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب اس لفظ کا اطلاق انسانوں کے لیے ہو تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ جب انسانوں کے لیے تواب بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گناہوں سے ہٹ کر نیکی کی طرف مائل ہونے والا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواب بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ معافی قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی سے قریب اور ملتا جلتا ایک لفظ ہے تائب۔ معنی بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم تائب نہیں بول سکتے۔ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام بتائے ہیں انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے
ان ناموں کے علاوہ چاہے جتنے ہی اچھے الفاظ ہوں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد نہیں کر سکتے۔ 9ویں پارے کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے نام میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام کچھ بتایا اور کچھ الفاظ استعمال کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کر رہے ہیں ہم ان کا بدلہ دے دیں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو اپنے لیے نام تجویز کیے ہیں وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جاوے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے اچھے نام ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نام نہیں بولے جا سکتے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریم کہا جا سکتا ہے، بڑا سخی ہے کریم، لیکن اللہ کو پکارنے کے لیے ہم سخی کہیں یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنا نام کریم بتایا، اسی کا ہم معنی لفظ ملا سخی، اللہ نے اپنا نام سخی نہیں بتایا، اس لیے ہم اللہ کو سخی کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ شافی، شفا دینے والا، اللہ نے اپنا نام شافی بتایا، لیکن ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے اپنی دواؤں کے ذریعے سے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو طبیب اور ڈاکٹر کہنے لگیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نور، روشنی، اللہ نے اپنا نام نور بتایا، اس سے ہم ملتا جلتا لفظ ابیس، سفیدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ابیس نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے جو نام اپنے لیے تجویز کیے ہیں انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہوگا، اس سے ہٹ کر چاہے جتنے اچھے الفاظ ہمیں ملیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ناموں سے کجروی اور ہٹ جانا، ایک تو شکل یہ بنی کہ اللہ نے جو نام بتائے ہیں ان کو نہ پکار کر دوسرے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے۔ اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے اللہ نے اپنا نام بھگوان نہیں بتایا قرآن و حدیث کے اندر، لہٰذا کسی مسلم کے لیے اللہ کو پکارنے کے لیے لفظ بھگوان کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنا نام قرآن و حدیث کے اندر ایشور نہیں بتایا، لہٰذا اس لفظ کا بھی استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہوگا، چاہے جتنا اچھا معنی رکھتا ہو۔ اللہ کے ناموں سے کجروی اور ہٹنے کی ایک دوسری شکل، اللہ نے جتنے نام بتائے ہیں ہم یوں کہیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں سے کجروی ہے کہ اللہ نے تو اپنے لیے ان ناموں کی تجویز کیا اور ہم اپنی عقل کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں لیے جا سکتے، یہ بھی اس کے ناموں سے کجروی اور ہٹنے کی ایک شکل ہے۔ ایک تیسری شکل اس کے ناموں سے ہٹنے کی، اللہ نے جتنے نام بتائے ہیں اپنے لیے
ان ناموں کا اطلاق کسی انسان پر کر دیا جائے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ مثلا رحیم اللہ کے لیے بھی اطلاق کیا جاتا ہے اور کسی بندے پر بھی بولا جاتا ہے۔ کریم اللہ کے لیے بھی اطلاق کیا جاتا ہے اور کسی بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ کے نام تو ہیں ہی، اگر ان کے ذریعے سے کسی بندے کو بھی پکارا جائے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی بولے جاویں گے، اللہ کے علاوہ کسی بندے پر ان ناموں کا اطلاق اور استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ رحمان، سبحان، رزاق، خالق، یہ سارے ایسے نام ہیں کہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیے جاویں گے، اللہ سے ہٹ کر کسی بندے کے لیے ان ناموں کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ کسی کو آپ رحمان کہہ کر پکاریں بالکل درست نہیں، کسی کو آپ رزاق کہہ کر پکاریں بالکل درست نہیں، کسی کو آپ سبحان کہہ کر پکاریں بالکل درست نہیں، کسی کو آپ غفار کہہ کر پکاریں بالکل درست نہیں۔ آپ کو پکارنا ہے عبد الرحمن کہیے، عبد السبحان کہیے، عبد الغفار کہیے، عبد الرزاق کہیے۔ صرف رحمان، رزاق، غفار ایسے ناموں کے ذریعے سے کسی بندے کو پکارنا بالکل جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ سب ایسے نام ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ سے ہٹ کر کسی بندے کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ رحمان، سبحان، رزاق، خالق، غفار ایسے نام اگر کسی بندے کے لیے پکارا جاوے اور پھر پکارنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعتاً رحمان ہے، عقیدے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ واقعتاً رزاق ہے، یہ واقعتاً غفار ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے ناموں کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ناموں کا استعمال کیا ہے، اسی طریقے پر اس کے لیے ناموں کا استعمال کیا جائے، اس سے ہٹ کر دوسرے نام تجویز نہ کیے جائیں، اور پھر ان ناموں کا استعمال کرنا کسی بندے کے لیے اس سے بھی الگ رہا جائے اور پرہیز کیا جائے، چونکہ وہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کے ناموں سے پکارنا کسی غیر کو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اب کا زمانہ تو عجیب و غریب زمانہ ہے۔ اسلامی نام تقریباً اٹھتا جا رہا ہے، بلکہ اٹھ چکا ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھرانے میں بچوں کے جو نام رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو نام بتائیں ان ناموں کو وہ رکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مفتی گوگل، اس گیلری میں وہ پہنچتے ہیں اور ان کو اپنے اعتبار سے اچھے اچھے نام دکھائی دیتے ہیں، وہ نام اپنے بچوں کو رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کے پس پردہ کیا چھپا ہوا ہے اس کا علم اس آدمی کو نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے ایک شخص میرے پاس
اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر آیا، مشکل سے 6 سے 7 برس کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ اسکول جاتی ہے، اس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، کتاب ہے، کاپی ہے، پینسل باکس ہے، قلم ہے، ریزر ہے، جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے سب چیز وافر مقدار میں موجود ہے اس کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود ہر روز اس کے اسکول سے شکایت میرے پاس آتی ہے کہ ذرا اس کے تھیلے کو دیکھیے گا تو کلاس سے ایک ٹفن باکس گم ہو گیا ہے، پینسل باکس گم ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی نے اپنے تھیلے میں رکھ لیا ہو۔ وہ آدمی گھر آتا ہے، اس کے تھیلے کو ٹٹولتا ہے، دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک پینسل باکس زائد ہے، یہ واقعتاً اسکول سے اس نے اٹھا کر رکھ لیا۔ اسے چوری نہیں کہا جائے گا، اس بچے کو ابھی کیا سوجھ بوجھ ہے کہ وہ چرائے گی، بس رکھ لیا۔ یہ ہر روز اس کی شکایت رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پھر اس بچی کو کیسے روکا جائے؟ ہم روزانہ اسے سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن ہر روز اس کی شکایت رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تعویذ وغیرہ بناتا نہیں، اور اس کی کیا تعویذ ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے یہ بھی میں نہیں جانتا۔ البتہ ایک بات مجھے بتائیے کہ اس بچی کا نام آپ نے کیا رکھا؟ اس نے کہا کہ اس بچی کا نام سارقہ ہے۔ میں نے کہا SH بڑی شین جسے کہتے؟ کہا کہ نہیں، SH نہیں بلکہ صرف S، سارقہ۔ میں نے کہا کہ آپ نام بدل دیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد اب چوری کی شکایت نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ سارقہ کا معنی ہی ہے چوری کرنے والا، اس کا اثر ابھی سے دکھائی دے رہا ہے، آگے چل کر یہ کیا کرے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناموں کا اثر اس کی ذات پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ آپ ناموں کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیں۔ ایک بڑے عالم نے مجھ سے بتایا کہ گوگل والوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جتنے خراب نام ہیں ان سب کو گوگل پر ڈال دیا ہے اور ان کے معنی اچھے بتا دیے ہیں تاکہ مسلمان بچوں کو اس طریقے سے پھنسایا جائے۔ چند دن پہلے ایک عقیقے میں جانا ہوا، اتفاق سے وہ میرے دوست تھے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بچی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بچی کا نام نباشہ ہے۔ کیا بتایا؟ نباشہ۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر وہ پوچھنے لگے کہ مولانا آپ بتائیے کہ نباشہ کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کا مفتی گوگل بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہیں سے رکھا ہے۔ میں نے کہا وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے خدا کا تحفہ۔ حالانکہ نباشہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفن چور۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا، کوئی قوم آپ کو علماء سے دور تو نہیں کر رہی ہے، کوئی قوم آپ کے بچوں کو خراب تو نہیں کر رہی ہے، کوئی قوم آپ کی نسل کو برباد تو نہیں کر رہی ہے، کوئی قوم آپ کے گھرانے کو بربادی میں تو نہیں ڈال رہی ہے۔ نہیں، آپ ناموں کے سلسلے میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ کسی عالم سے رابطہ کریں، کسی امام سے رابطہ کریں اور بولیں کہ بچہ اور بچی کا نام اچھا سا کیا ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ ہم پرانے نام نہیں رکھیں گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن اور عبداللہ کا نام بڑا پسند کیا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد ہمارے سامنے صحابہ گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے اور بڑے ہی نیک اور صالح بندے تھے۔ ان ناموں کے ذریعے سے اپنے بچوں کا نام رکھیں، انشاءاللہ اس کا اثر بچوں کے اندر ضرور آئے گا۔ ہم بالکل نئے ناموں کی طرف نہ جائیں۔
انہ هو التواب الرحیم. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے جو نام خود تجویز کیے ہوئے ہیں انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، اس سے ہٹ کر چاہے جتنے اچھے الفاظ ہمیں اور آپ کو ملے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہوگا. جبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے خود بتائے ہیں کہ ہمارے نام کیا ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے تم مجھے پکارو، اس کے علاوہ اور کسی دوسرے نام کے ذریعے سے مجھے مت پکارو. ایک اور شبہہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اللہ نے جب اپنے نام بتائے ہیں تو وہ سارے کے سارے عربی میں ہیں. ہم اور آپ اپنی زبان میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں یا نہیں؟ خدا کہتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ خدا کا اطلاق کرنا اللہ پر اور خدا کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا جائز ہے. ہمارے پاس کسی بھی مسئلے کی 4 دلیلوں میں سے ایک دلیل ہوا کرتی ہے: قرآن، سنت رسول، اجماع اور قیاس. اجماع سے ثابت ہے، یعنی پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے. اس لیے خدا کے ذریعے سے پکارنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت فقہاء نے دی ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول کر لیا، معاف. لیکن جو جنت سے نیچے آ گئے تھے، معافی قبول ہونے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کو لوٹا دیا؟ ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ آدم، جنت سے پہلی مرتبہ جو میں نے آپ کو نکالا تھا وہ بطور سزا تھا، آپ نے غلطی کی تھی. لیکن ایسا نہیں کہ آپ پھر جنت میں لوٹ جائیں، نہیں. اب یہ دوسری مرتبہ گویا کہ آپ کو زمین پر رکھتا ہوں، یہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور اعزاز اور اکرام کے. اب آپ سے کام لینا ہے، آپ کی امت سے کام لینا ہے، آپ کی اولاد سے کام لینا ہے. وہ کیا کام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں کی جماعت، میں اب زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا انسانوں کی شکل میں. آدم کی اولاد ہویں گی، وہ کیا کریں گے؟ جو ہمارے احکام ہیں ان کو نافذ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، آپ کا گناہ معاف، لیکن ہم جنت میں ابھی نہیں بھیجیں گے آپ کو، بلکہ بطور اعزاز اور بطور اکرام کو زمین پر رکھیں گے، اور ہمارے جو احکام ہیں، جو ہماری شریعت ہے، ان شریعت اور ان احکام کو آپ اپنے بچوں پر نافذ کیجیے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے فرمایا آدم کی اولاد سے کہ تمہارے پاس اب میری ہدایت اور میرا حکم پہنچے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، جو شخص میرے حکم کو مانے گا، فلا خوف، نہ تو اسے خوف لاحق ہوئے گا اور نہ ہی اسے کوئی غم لاحق ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک اصول بتا دیا کہ میرے احکام پہنچیں گے، میری ہدایت پہنچے گی، بس جو میرے احکام پر عمل کرے گا، میری ہدایت کے مطابق چلے گا، دنیا کے اندر بھی اسے کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. آج ہر دن ہم اور آپ
خوف سے گزرتے ہیں اور غم سے گزرتے ہیں. ہر دن مصیبت اور تکلیف کے خطرات ہمارے سامنے لگے رہتے ہیں, اور ہر دن مراد تک اور منزل مقصود تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اور جو خواہشات ہیں اسے نہ پانے کی وجہ سے غم لگا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ایک ہی اصول ہے خوف اور غم سے بچنے کا. تم میری اتباع کر لو, میرے حکم کو تم مان لو, اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزار لو, انشاءاللہ تجھے کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں ہو. آج ہم نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا, اللہ کی ہدایت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا, جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے اوپر خطرات اور اس کا خوف, اور آئے دن ہمارے اوپر غم یہ طاری ہوا کرتا ہے. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ہمارے دوست ہیں, جو احکام کی اتباع کرنے والے ہیں, جو میری ہدایت کو ماننے والے ہیں, صرف وہی خوف سے الگ رہ سکتے ہیں اور وہی غم سے الگ رہ سکتے ہیں, ورنہ دنیا کا کوئی فرد خوف اور غم سے الگ نہیں رہ سکتا. ایسا آدمی جس کے پاس 7 ملک کی بادشاہت موجود ہو, اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی غم اور خوف سے بچ نہیں سکتا ہے. بچنے والی ذات صرف اسی کی ہوے گی جو میرے حکم کی اتباع کرے گا اور میری ہدایت پر چلے گا, ورنہ کوئی خوف سے بچ نہیں سکتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن. جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ ہم سے تو نے غم کو دور کر دیا. اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہیں گے تو کبھی غم آئے گا اور کبھی خوف آئے گا. اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کر لیں اور اس کی ہدایت کو مان لیں. ہاں, یہ غم اور خوف اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد دنیاوی غم اور خوف نہیں رہے گا. البتہ اخروی غم وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت تھا. امت کی فکر, امت کا غم, اپنی قوم کی فکر, اپنی نسل کی فکر, یہ اخروی غم تھا. اور اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا کہ اگر کسی کو دنیا کے اندر کوئی خوف لاحق ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے, بلکہ فطری غم اور فطری خوف تو رہے گا ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جب قوم کے سامنے رکھا تو وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی. موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, ڈر گئے. تو یہ غم اور خوف دنیاوی غم اور خوف نہیں تھا, بلکہ ایک فطری غم اور خوف تھا. ہاں, دنیاوی غم اور خوف اگر ہمیں ہٹانا ہے تو صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرنی پڑے گی اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی. سبحان اللہ.